بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج مبارک کی خبر جب مکہ مکرمہ میں چاروں طرف پھیل گئی تو منکرین کی ایک جماعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آسمانوں کے حالات کی کوئی خبر نہیں۔ ان واقعات کو ہم چھوڑتے ہیں کہ آسمان پر کیا ہوا، لیکن ہم میں سے ایک جماعت نے بیت المقدس کو دیکھا ہے۔ ہمیں یہ بھی علم ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کبھی بیت المقدس میں نہیں گئے۔ اگر آپ کا بیان سچ ہے تو پھر اس کی نشانیاں بیان فرمائیں۔ اس لمحے کی کیفیت بیان کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھ پر ملال طاری ہوا کہ کیونکہ تیز رفتاری کی وجہ سے اطراف و جانب کی تفریح اور بیت المقدس کی نشانیاں دیکھنے کی فرصت نہیں تھی۔ چنانچہ فوری طور پر جبرائیل علیہ السلام نے بیت المقدس کو جناب عقیل کے گھر کے پاس میری نظروں کے سامنے رکھ دیا۔ مجھ سے جو کچھ وہ پوچھتے رہے میں ان کو جواب دیتا رہا۔ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی تمام نشانیاں ان کو بتا دیں تو وہ کہنے لگے، مسجد کی نشانیاں تو ٹھیک ہیں، اب آپ ہمارے قافلے اور قبائل جو اس راہ میں ہیں ان کے بارے میں آپ کو اگر کوئی خبر ہے تو بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 3 قافلے دیکھے۔ فلاں قبیلے کے قافلے کے پاس سے گزرا جو فلاں وادی میں تھا، تو اس قافلے کے اونٹوں کو میری سواری کے اس جانور کے احساس نے بھڑکا دیا اور ان کا ایک اونٹ بھاگ گیا، تو میں نے اس اونٹ کی جانب ان کی رہنمائی کی۔ اس وقت میں شام کی طرف جا رہا تھا۔ پھر میں واپس آیا یہاں تک کہ جب مقام سب آنان میں فلاں قبیلے کے پاس سے گزرا تو میں نے ان لوگوں کو سوتا ہوا پایا اور ان کا ایک برتن رکھا تھا جس میں پانی تھا۔ انہوں نے اس پر کوئی چیز ڈھانک دی تھی۔ میں نے اس کا ڈھکنا کھولا اور جو چیز اس میں تھی وہ پی لی، پھر جیسا تھا اس پر ویسا ہی اسے ڈھانپ دیا۔ اور اس کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ ان کا قافلہ اس وقت مقام بیضا کے کوہ طیفم سے اتر چکا ہے۔ اس کے آگے ایک بھورا سیاہی مائل اونٹ ہے جس پر 2 تھیلے ہیں، ان میں سے ایک تو سیاہ ہے اور دوسرا مختلف رنگوں کا ہے۔ ان کے یہاں پہنچنے کا وقت طلوع آفتاب ہے۔ یہ سن کر فوراً اس پہاڑی کی طرف دوڑے۔ انہیں امید تھی کہ یہ خبر ضرور جھوٹی ہوگی۔ وہ طلوع آفتاب کا انتظار کرنے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے کہ سورج طلوع ہو جائے اور قافلہ نہ آئے۔ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کرنے کا کوئی موقع ہاتھ آ جائے۔ اچانک ان میں سے ایک نے چیخ کر کہا، وہ دیکھو سورج طلوع ہو گیا۔ ابھی اس کی آواز ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ ان میں سے دوسرا شخص فوراً پکارا، خدا کی قسم اونٹوں کا قافلہ آ گیا اور اس کے آگے بھورا سیاہی مائل اونٹ بھی ہے جس پر 2 تھیلے لدے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک کی رنگت سیاہ اور دوسرے کی مختلف رنگت ہے۔ جب قافلہ ان کے قریب پہنچا تو ان لوگوں نے قافلے والوں سے ان چند نشانیوں کی تحقیق کی۔ انہوں نے قافلے والوں سے اس برتن کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ اس میں پانی بھر کر رکھا تھا اور ڈھانپ بھی دیا تھا۔ جب وہ اٹھے تو انہوں نے اسے اسی طرح ڈھکا ہوا پایا تھا جس طرح انہوں نے اسے ڈھانپ کر رکھا تھا، لیکن اس میں پانی موجود نہ تھا۔ اس کے بعد قریش نے دوسرے لوگوں سے بھی جو مکہ مکرمہ میں آ چکے تھے کچھ نشانیاں تصدیق کے طور پر پوچھی۔ انہوں نے بھی کہا کہ بالکل سچ ہے، بے شک ہمارے اونٹ اسی وادی میں جس کا ذکر کیا گیا ہے بھٹکے تھے اور ہمارا ایک اونٹ بھاگ گیا تھا، تو ہم نے ایک شخص کی آواز سنی جو ہمیں اس جانب بلا رہا تھا، حتیٰ کہ ہم نے وہ اونٹ پکڑ لیا تھا۔ قریش نے جب ان تمام نشانیوں کی جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی تھیں پوری طرح تصدیق کر لی تو پھر بھی انکار کے راستے پر ہی رہے اور اپنی ضد پر ڈٹے رہے کر دین حق کی مخالفت کرتے رہے۔ ان نشانیوں کے حوالے سے ایک روایت میں آیا ہے کہ قافلہ ابھی دور ہی تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ زمین کو لپیٹ دے تاکہ قافلہ طلوع آفتاب کے ساتھ ہی پہنچ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب ہو جائے۔ اس بارے میں ایک دوسری روایت یہ ہے کہ وہ فرشتہ سورج پر موکل تھا، اسے حکم ہوا کہ وہ سورج پر نگاہ رکھے تاکہ وہ جلد طلوع نہ ہو۔ اس طرف فرشتہ سورج پر کنٹرول کیے ہوئے تھے، دوسری طرف زمین کو لپیٹا جا رہا تھا تاکہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات جھوٹی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔